ہوتا یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم سے رک جاتی ہیں، بارش رک جاتی ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے، نعمتیں رک جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ تم توبہ کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو یہ رکی ہوئی بارشیں تم پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، تم پر ہم اپنی نعمتوں کو، رحمتوں کو نازل فرمائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک شکل ہمارے سامنے موجود ہے۔ اجتماعی عذاب تو نہیں آتا میرے نبی علیہ السلام کی رحمت کے صدقے میں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بارش کا موسم ہوتا ہے، بارش نہیں ہوتی، بارش کا موسم نہیں ہوگا، بہت زیادہ بارش ہوگی۔ اسی طرح جالہ باری کا موسم نہیں ہوتا، برف باری کا موسم نہیں ہوتا، لیکن اچانک بارش ہوگی، برف باری ہو جائے گی، برف کے ٹکڑے جو ہے وہ گرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اسی طرح پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج آیا ہوا ہے۔ سردی ہونی چاہیے، اس وقت سردی نہیں ہوتی، جب سردی کا موسم جا رہا ہوتا ہے تو سخت سردی آ جاتی ہے۔ گرمی کا سخت موسم ہوگا، نہیں ہوگی، گرمی جانے والی ہوگی، موسم جانے والا ہوگا، سخت گرمی آ جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے رحمتیں رک جاتی ہیں، نعمتیں رک جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آج ہمارا معاشرہ کتنی پریشانی کا شکار ہے، ہر اعتبار سے۔ جس کا کاروبار ہے وہ بھی پریشان، نہیں وہ بھی پریشان، جس کی نوکری نہیں، ہر کوئی پریشان، اولاد ہے نہیں ہے تب بھی پریشان ہے، مال ہے نہیں ہے تب بھی پریشان ہے، ہر اعتبار سے پریشان ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم خطائیں کرنے سے نہیں ڈرتے، ہم گناہ کرنے سے نہیں ڈرتے، اور پھر ہماری تنہائیاں گناہوں سے معمور ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ سوشل میڈیا ایک ایسی بلا ہے کہ اگر آپ صحیح چیز دیکھنے کے لیے بھی کھولتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے ایسا منظر، ایسی ریل، ایسی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے جو دیکھنے کی نہیں ہوتی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا نوجوان اس میں مشغول ہو جاتا ہے، شیطان حملہ آور ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ روز قیامت تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لائیں گے، بہت زیادہ نیکیاں لائیں گے، لیکن وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ نہیں بناتے تھے۔ دوسروں کے سامنے مجمع میں تو ہم بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، بڑے متقی پرہیزگار بنتے ہیں، لیکن اکیلے میں پھر وہی گناہوں والی زندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں تقوی، ایمان پر استقامت اور تقوی کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ یہ جو سلسلے ہیں ایک ناراضگی والے یہ دور ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، فرعون کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو پے در پہ عذابات کا سلسلہ تھا اس کو بیان فرمایا آیت نمبر 133 میں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ تو ہم نے بھیجا ان پر طوفان، ٹڈیاں اور جوئیں، مینڈک، خون، جدا جدا نشانیاں، انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ اب یہاں پر عذاب کا سلسلہ یہ تھا کہ جب ان کی سرکشی حد سے پار گئی تو اب ان پر عذابات کا سلسلہ ہوا۔ پہلا عذاب جو آیا کہ طوفان بھیجا، بادل آیا، اندھیرا ہوا، کثرت سے بارش، اتنی بارش کہ قبطیوں کے گھر، فرعونیوں کے گھر پانی سے بھر گئے، یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہے، پانی ان کی گردنوں کی ہنسلیوں تک آ گیا، یعنی یہاں تک پانی موجود تھا۔ جو بیٹھا تھا ڈوب گیا، نہ ہل سکتے تھے، نہ کام کر سکتے تھے۔ ہفتے سے ہفتے، ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک، 7 روز تک اسی مصیبت میں مبتلا رہے۔ جب عاجز ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، آپ دعا فرمائیں، یہ مصیبت اگر دور ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، طوفان کی مصیبت دور ہوئی، زمین میں وہی سبزی شادابی آئی جو پہلے کسی نے دیکھی نہ تھی، خوب کھیتیاں ہوئی، درخت خوب پھلے۔ فرعونی کہنے لگے یہ پانی تو نعمت تھا،
اور ایمان نہ لائے۔ ایک مہینہ تو عافیت سے گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں بھیجی، ان کی کھیتیاں، پھل فروٹس، مکانوں کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان، ہر چیز لوہے کی کیلیں تک کھا گئی اور قبطیوں کے گھروں میں بھر گئی، بنی اسرائیل کے یہاں نہیں گئی۔ اب قبطیوں نے پریشان ہو کر پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ 7 روز یعنی ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک ٹڈیوں کی مصیبت میں مبتلا رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات پائی، کھیتیاں، پھل جو کچھ باقی رہ گئے تھے انہیں دیکھ کر کہنے لگے یہ ہمیں کافی ہے، ہم اپنا دین نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ ایمان نہ لائے اور اپنے اعمال خبیثہ میں مبتلا ہو گئے۔ ایک مہینہ عافیت سے گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے جوئیں بھیجے جسے کمل کہتے ہیں، قاف میم لام۔ اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ کمل گھن ہے، بعض کہتے ہیں جوئیں ہیں، بعض کہتے ہیں ایک چھوٹا سا کیڑا ہے۔ اس کیڑے نے جو کھیتیاں پھل باقی تھے وہ سب کھا لیے، کپڑوں میں گھس جاتا تھا، جلد کو کاٹتا تھا، کھانے میں بھر جاتا تھا۔ کوئی 10 بوری گیہوں چکی پر لے جاتا تو 3 سیر واپس آتا، باقی سارے یہ کیڑے کھا جاتے۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے بال، بھووں میں، پلکیں، یہ ساری چیزیں چاٹ گئے، جسم پر چیچک کی طرح بھر گئے، سونا دشوار ہو گیا۔ اس مصیبت سے فرعونی چیخ پڑے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اس بلا کے دور ہونے کی دعا فرمائیں۔ چنانچہ 7 روز کے بعد یہ مصیبت حضرت کی دعا سے دور ہوئی۔ فرعونیوں نے پھر وعدہ توڑا اور پہلے سے زیادہ برے اعمال شروع کر دیے۔ ایک مہینہ عمل میں گزرا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے بددعا دی تو اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیجے۔ یہ حال ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تو اس کی مجلس میں مینڈک بھر جاتے تھے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک اس کے منہ کے اندر پہنچ جاتا، اور اسی طرح ہانڈیوں میں مینڈک، کھانوں میں مینڈک، چولہوں میں مینڈک بھر جاتے، آگ بجھ جاتی تھی، لیٹتے تھے تو مینڈک اوپر سوار۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اب کی بار ہم پکی توبہ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لیا، پھر دعا کی۔ 7 روز کے بعد یہ مصیبت دور ہوئی۔ ایک مہینہ عافیت سے گزرا، لیکن پھر انہوں نے عہد توڑ دیا اور اپنے کفر کی طرف لوٹے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بددعا فرمائی تو تمام کنووں کا پانی، نہروں، چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، الغرض سارا پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ اور انہوں نے فرعون سے اس کی شکایت کی، کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے تمہاری نظر بندی کر دی۔ انہوں نے کہا کیسی نظر بندی؟ ہمارے برتنوں میں خون کے سوا پانی کا نام و نشان نہیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ ہم قبطی کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی لیں گے۔ جب بنی اسرائیلی نکالتے تو پانی نکلتا، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیلی تھے وہ نکالتے تو پانی نکلتا، قبطی نکالتے، فرعونی نکالتے تو برتن سے خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے عاجز ہو کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں، ان سے پانی مانگا تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون بن جاتا۔ فرعونی عورت کہنے لگی کہ پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دو۔ جب تک وہ پانی اسرائیلی عورت کے منہ میں رہا پانی تھا، جب فرعونی عورت کے منہ میں پہنچتا تو وہ خون بن جاتا۔ فرعون خود پیاس سے مستر ہوا تو اس نے تر درختوں کی رطوبت چوسی، وہ رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون ہو جاتی۔ 7 روز تک خون کے سوا کوئی چیز پینے کی میسر نہ آئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی گئی اور آپ نے ان سے ایمان لانے کا وعدہ لیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یہ مصیبت بھی رفع ہوئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہ اسی میں مبتلا ہوئے اور بالآخر پھر اخیر میں کیا فرمایا کہ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ۔ آیت نمبر 135 میں پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے نا، یہ پے در پہ ہوا نا، کتنے عذاب آئے، طوفان 1، ٹڈی 2، کمل 3، دفادع مینڈک 4، خون 5 عذاب پے در پہ آئے، وہ نہیں مانے۔ ہر مرتبہ توبہ کی پھر گناہوں میں مشغول ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب ہم ان سے عذاب اٹھاتے تو ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے جب ہی صحیح رہتے اور پھر وہ اپنے کاموں میں پلٹ جاتے، نافرمانیوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ باز نہ آئے۔ تو آخر میں کیا ہوا، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم نے ان سے بدلہ لیا، تو انہیں دریا میں ڈبو دیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے۔ اور دریا میں کس طرح ڈبویا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیلیوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں،
جب دریا میں پہنچے تو یہ 12 قبیلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بن گئے، اور اس کے بعد یہ آپس میں یعنی یوں سمجھنے کہ پانی کی دیواروں کے راستے بن گئے، اندر خشکی تھی، یہ پانی تھا، یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، باتیں بھی کرتے ہوئے جا رہے تھے آرام سے، یہ دریا پار کر گئے۔ جب یہ بیچ میں تھے، درمیان میں تھے، پیچھے سے فرعون اور اس کے لشکر والے پہنچے، تو فرعون نے دیکھ کر کہا دیکھا میری خدائی، میں نے حکم دیا ہے تو یہ 12 راستے تمہارے لیے بن چکے ہیں، اب آؤ۔ موسیٰ اور اس کی قوم کو ہم نہیں چھوڑتے علیہ السلام، تو پھر وہ پانی میں داخل ہوا تو راستے بنے رہے، اور ادھر وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلی نکل چکے تھے۔ جب یہ داخل ہوئے تو پانی کے راستے ویسے ہی بنے رہے، خشک بنے رہے، یہاں تک کہ جب عین درمیان میں پہنچے تو اللہ رب العالمین نے دریا کو ملنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد دریا ملا، اور یہ سارے کے سارے اس میں ڈوب کر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے، ان کا نام و نشان زمین سے مٹ گیا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر آیت نمبر 142 میں اور 143 میں موسیٰ علیہ السلام کا پھر ذکر ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ فرمایا، 30 رات کا ہم نے وعدہ فرمایا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ یہاں پر جو مفسرین فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ تورات عطا فرمانے کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے وعدہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دشمن فرعون کو ہلاک فرما دے تو وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کتاب لائیں گے جس میں حلال اور حرام کا بیان ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اس کتاب کی نازل فرمانے کی درخواست کی، حکم ہوا کہ 30 روزے رکھیں۔ جب آپ کو روزے پورے کر چکے تو آپ کو اپنے دہن مبارک میں ایک طرح کی بو محسوس ہوئی، آپ نے مسواک کی، ملائکہ نے عرض کیا کہ ہمیں آپ کے دہن مبارک سے بڑی محبوب خوشبو آیا کرتی تھی، آپ نے مسواک کر کے اسے ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ میں 10 روزے اور رکھیں، اور فرمایا کہ موسیٰ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روزے دار کی منہ کی خوشبو میرے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے 10 مزید روزے رکھے ماہ ذی الحج کے۔ اسی لیے ماہ ذی الحج کے روزے رکھنا یہ بڑا افضل ہے، مستحب ہے لیکن بڑا افضل ہے، اور اس کا بڑا ثواب ہے، اور یہ انبیاء کی سنت بھی ہے۔ تو پھر آپ نے 40 جو روزے رکھے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اپنی قوم میں، اور فرمایا کہ اصلاح کرنا اور فسادیوں کی راہ کو دخل نہ دینا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آپ تشریف لائے، کوہ طور پر حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی کیا۔ اخبار میں وارد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلام سننے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی، پاکیزہ لباس پہنا، روزہ رکھ کر طور سینہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ابر نازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف سے بقدر 4 فرسنگ کئی میل تک ڈھک لیا، شیاطین اور زمین کے جانور حتیٰ کہ ساتھ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے علیحدہ کر دیے گئے، اور آپ کے لیے آسمان کھول دیا گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرشتوں کو ملاحظہ فرمایا کہ ہوا میں کھڑے ہیں، اور آپ نے عرش الہی کو صاف دیکھا، یہاں تک کہ الواح پر کلموں کی آواز سنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا، آپ نے اس کی بارگاہ میں اپنے معروضات پیش کیے، اس نے اپنا کلام کریم سنا کر نوازا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وہ انہوں نے کچھ نہ سنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلام ربانی کی لذت ایسی آئی کہ آپ نے دیدار کی آرزو کر ڈالی اور کہنے لگے ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا لن ترانی، تو ہمیں دیکھ نہیں سکتا، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھ، اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عنقریب ہمیں دیکھ لے گا۔ اور پھر یہاں پر فرمایا کہ پہاڑ کا ثابت رہنا امر ممکن ہے، کیونکہ اس کی نسبت فرمایا کہ جعلہ دکا، اب ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے
وہاں پر اپنا دیدار عطا نہیں فرمایا، اپنا جلوہ عطا نہیں فرمایا، لیکن اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر نازل فرمائی تو وہ پہاڑ پاش ہو گیا، فضا میں بکھر گیا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، فرمایا کہ پہاڑ پر اپنا نور چمکایا، اسے پاش کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر تشریف لے آئے زمین پر۔ پھر جب ہوش آیا تو فرمایا کہ پاکی ہے تجھے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اب یہاں پر کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے جو اس پر کوہ طور پر اپنے کلام سے موسیٰ علیہ السلام کو مشرف فرمایا تو تورات کی الواح جو 7 یا 10 تھیں، زبرجد کی یا زمرد کی تھی، وہ آپ پر نازل کی گئی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ تورات نازل کی گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی باتیں بیان فرمائیں، اور پھر خاص طور پر یہ فرمایا کہ الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی صفات بیان فرمائیں کہ وہ جو غلامی کریں گے اس رسول کی جو امی ہیں اور جن کا ذکر لکھا ہوا ہے ان کے پاس تورات میں اور انجیل میں، تورات اور انجیل میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، آپ کی صفات بھی موجود ہیں، اور وہ ان کے احبار جو تھے یہودیوں کے یا جو عیسائیوں کے پادری تھے، وہ تورات میں انجیل میں آپ کا ذکر بھی پڑھتے تھے، آپ کی صفات بھی پڑھتے تھے، لیکن جب لوگ ان سے پوچھنے کے لیے آتے تو انہیں چھپایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے محبوب کا ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ وہ بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے منع فرمائے گا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا، اور گندی چیزیں ان پر حرام فرمائے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے وہ اتارے گا۔ تو وہ جو اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ بیان فرمائی کہ وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرمائے گا، ناپاک چیزیں حرام فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام مکمل اتھارٹی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آپ کو بھیجا ہے، اور آپ صرف پیغام پہنچانے والے نہیں ہیں بلکہ آپ شارع بھی ہیں۔ آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ یہ جو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی اختیار نہیں، بس انہوں نے پیغام پہنچا دیا، اللہ کا حکم سنا دیا۔ بالکل سنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اتنے اختیارات دیے ہیں۔ دنیا میں کسی کو بھیجتا ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، ان کو اتنے اختیارات دیے، اپنے نافرمانوں کو اختیارات دیے اور اپنے محبوبین کو اختیارات نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے ہر نبی کو اختیارات دے کر بھیجا، اور بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اتھارٹی کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آیت 175 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ اس سے پہلے آیت 172 میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَا، ساری ارواح نے کہا ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ گواہی ہم نے اس لیے لی، یہ میثاق اس لیے لیا تاکہ دنیا میں آنے کے بعد یہ نہ کہیں کہ یا الہ العالمین تیری توحید کا ہمیں پتہ نہیں تھا، تیرے الہ ہونے کا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ نہیں، عالم ارواح میں ہم سے میثاق لے لیا گیا ہے۔ اسی لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرتہ، ہر پیدا ہونے والا اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانہ وینصرانہ، ہاں اس کے ماں باپ اگر یہودی ہوتے ہیں اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں اسے عیسائی بنا
بنا دیتے ہیں، لیکن بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو فطرت سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یاد رکھیں کہ پیدا ہونے والے بچے کو کچھ نہیں پتا ہوگا، لیکن اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ اسے اس کے رب نے پیدا فرمایا ہے۔ کیوں؟ کہ عالم ارواح میں اس سے وعدہ لیا جا چکا ہے، تاکہ روز قیامت یہ نہ کہے کہ مولا مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ اسی لیے علماء فقہائے کرام یہ بات بیان فرماتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہو یا کوئی قوم ایسی جگہ رہتی ہو جہاں کوئی انسان نہ پہنچا ہو، یعنی کوئی قوم ہو یا کوئی بندہ ہو ایسے جنگلات میں کہیں پر رہتا ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے آج کل کے دور میں۔ ہاں یہ ہے کہ میں نے اس طرح ویڈیوز میں مجھے بھیجی گئی تو کہیں میں نے دیکھی کہ بھئی ایک قوم ہے جسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب واللہ عالم کیا معاملہ ہے، لیکن اس دور میں یہ میڈیا کا دور ہے، اس میں ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر ہوگا تو فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی نہیں پہنچا، کوئی دین کی دعوت نہیں پہنچی، انہیں کچھ نہیں پتا، تو ان کی نجات کے لیے کیا کافی ہوگا؟ ان کی نجات کے لیے اتنا کافی ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانے اور اپنا خالق کو مالک مانے۔ اور کیوں یہ ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ عالم ارواح میں وہ وعدہ لے کر آیا ہے، اسے معلوم ہے، اس کی سرشت میں، اس کی فطرت میں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ بائی ڈیفالٹ یہ بات ودیت کی گئی ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، مجھے پیدا کرنے والا وہی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 175 میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان ہوا، وَاتْلُ عَلَيْهِ النَّبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ یہ فرمایا کہ محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں سے ہو گیا۔ پھر آیت نمبر 176 میں فرمایا اگر چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا، اپنی خواہش کا تابع ہوا تو اس کا حال کتے کی طرح ہوا، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے، چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں، فکر کریں۔ یہ واقعہ بلعم بن باعور کا ہے، اور مفسرین نے اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے جب جنگ کا ارادہ کیا، سرزمین شام میں نزول فرمایا، تو بلعم باعور کی قوم اس کے پاس آئی۔ یہ بڑا مستجاب الدعوات تھا، بڑا نیک آدمی تھا، جو دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے تیز مزاج کے ہیں، ان کے ساتھ بڑا کثیر لشکر ہے، یہاں آئے ہیں، ہمیں ہمارے شہروں سے نکال دیں گے، ماریں گے، تو آپ جو ہے نا ان کے خلاف دعا کریں کہ آپ کے پاس اسم اعظم ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارا ناس ہو، یہاں سے چلے جاؤ، وہ اللہ کے نبی ہیں، میں ان کے خلاف دعا کروں۔ اب انہوں نے نذرانے پیش کرنا شروع کر دیے، نذرانے پیش کرنا شروع کیے۔ جتنے نذرانے بڑھتے گئے تو بالآخر شیطان غالب آیا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں استخارہ کرتا ہوں۔ اب استخارے میں کچھ نہیں آیا۔ اس نے جب استخارہ کرنے کی کوشش کی تو اس میں کچھ نہیں آیا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ کیونکہ پہلے وہ جو استخارہ کرتا اسے جواب میں، خواب میں جواب مل جاتا، چنانچہ اس مرتبہ بھی اس کو جب اس نے دعا کی کہ میں رب کی مرضی معلوم کروں، تو ہوا یہ کہ اسے خواب میں کوئی جواب اس طرح نہیں آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کے بد دعا کے لیے قوم اس کے پاس آتی رہی، اور پھر جو ہے اس کے نذرانے بڑھاتی رہی۔ تو قوم نے اس سے کہا کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تجھے جواب دے دیتا، تجھے جواب نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ جو تیری مرضی وہ کر لے۔ اب اس پر شیطان غالب آیا، اور اس نے بد دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے، بد دعا کے لیے جو ہے وہ کچھ کہنے لگا، تو جو کہتا اپنی قوم کے خلاف بد دعا کرتا، اور یہ کرتے کرتے اس کی زبان باہر نکل آئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ کتے کی طرح ہو گیا کہ تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے، چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ اور اس کے بعد یہ پچھتایا، اس نے کہا کہ میری قوم تمہارا ناس ہو کہ تم نے مجھے برباد کر دیا، ایک نبی کے خلاف تم نے مجھے بد دعا کے لیے ابھارا، اور میں نے بھی یہ شیطانی کام کر دیا۔ اس کے بعد یہ راندہ بارگاہ ہوا، اور اسی حال میں اس کا خاتمہ ہوا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی ایک بات اور بیان فرماتا ہے کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑ بنایا کہ اس سے چین پائے۔ یہ آیت نمبر 189 ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر آدم علیہ السلام کا بیان فرما رہا ہے کہ تمہیں ہم نے ایک جان سے پیدا فرمایا، اور ان کی زوجہ کو ہم نے انہی سے پیدا فرمایا۔ اکرمہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ انہی کی جنس سے ان کی زوجہ کو بنایا، اور کہتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ان کو بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ دیکھا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا نکاح فرمایا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت حوا رضی اللہ عنہ سے جاری ہوا۔ اور میاں بیوی، یہ شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے نا نکاح، اس کا ایک مقصد کیا بتایا؟ لیسکن الیہا، کیونکہ آدم علیہ السلام اکیلے تھے تو ذرا سا کہتے ہیں نا اکیلا پن محسوس فرماتے تھے، تو اسی لیے آپ کی زوجہ کو پیدا فرمایا تاکہ آپ کو ان سے سکون ملے اور زوجہ کو ان سے سکون ملے۔ تو میاں بیوی کے رشتے کا ایک بڑا مقصد کیا ہے کہ سکون حاصل کرے، اور سکون اگر نہیں ہے تو پھر یہ رشتہ بے مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مقصد کو نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر اخیر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، آیت نمبر 204۔ جب قرآن پڑھا جائے اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ یاد رکھیں کہ اگر غیر نماز میں بھی کوئی قرآن پڑھے گا تو اس کے سامنے پہ قرآن نہ پڑھا جائے، بلکہ اسے قرآن کو غور سے سنا جائے جب پڑھا جا رہا ہے۔ ہاں بعض اوقات مارکیٹوں میں لوگ نکل آتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اسے سننا واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور واقعی بیٹھے سننے کے لیے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو سننا واجب ہے، نہیں سنیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح نماز میں بھی جب امام قراءت کر رہا ہو، چاہے سورہ فاتحہ ہو چاہے سورت کی تلاوت کر رہا ہو، تو مقتدی کو خاموش رہ کر سننا واجب ہے کہ یہ آیت کریمہ میں قرآن کا حکم ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ امام کی نماز، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، امام کے پیچھے وہ ہے تو امام قراءت کر رہا ہے تو مقتدی کی وہی قراءت ہے، تو مقتدی خاموش رہ کر سنے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی سورہ فاتحہ یہ پڑھنا ضروری ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، سورہ فاتحہ قرآن کا جز ہے۔ جب سورہ فاتحہ بھی نماز میں پڑھی جائے گی، امام پڑھ رہے ہیں تو پیچھے مقتدی خاموش رہ کر اسے سنیں گے اور اس کی نماز بالکل ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، مقتدی نے نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، تو یاد رکھیں کہ ان کے نزدیک بھی اور ہمارے نزدیک بھی اگر مقتدی مسجد میں آیا، امام رکوع میں ہے، امام رکوع میں ہے اور مقتدی نے پہلی رکعت کے رکوع میں اگر امام کو پا لیا تو گویا کہ پہلی رکعت کو پا لیا، اس نے تو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی، اس نے تو سورت کی تلاوت بھی نہیں کی، لیکن چونکہ امام کر چکا ہے، امام کو رکوع میں اس نے پا لیا ہے، تو گویا کہ اس نے وہ رکعت پا لی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آخر میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ یہ آیت نمبر 205 نمبر آیت ہے۔ اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، زاری سے اور ڈر سے، اور بے آواز نکلے زبان سے صبح اور شام، یعنی تم اونچی آواز میں بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، آہستگی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ ہاں اونچی آواز میں اگر کسی کی عبادت ڈسٹرب ہوتی ہے یا گھر میں بھی آپ ہیں کہیں پر بھی ہیں، اگر اونچی آواز میں کرنے سے اگر وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو پھر آپ آہستگی کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو سنانا تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، کسی اور کو بھی سنانا مقصود نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ مل کر، جیسے ہمارے یہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے تو مل کر ذکر کرنا چاہتے ہیں تو مل کر کرنا بھی یہ بہت افضل ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میرا بندہ جب مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور میرا بندہ جب مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں پر سورہ اعراف مکمل ہوئی، انشاءاللہ کل سے سورہ انفال کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ یا الہ العالمین، اے مالک و مولا، ہمارے روزے، نماز تراویح، قرآن کی تلاوت، سحری، افطاری، ساری عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم اے مالک و مولا، جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مولا ان سب کا، ہم سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن سے اپنے آپ کو جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما، روز قیامت قرآن کی شفاعت عطا فرما، ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم قرآن کی برکت سے بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں سب دور فرما، سب کو شفا عطا فرما، تو جہاں کی خوشیاں، رحمتیں، برکتیں عطا فرما۔
فرما، سب کے رزق حلال میں کاروبار میں برکت عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، قرآن کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق نصیب فرما، قرضداروں کو بارکر سے سبکدوشی نصیب فرما، بے سببوں کو اسباب مہیا فرما، جو بے رشتہ ہیں اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما، تمام رکاوٹیں دور فرما، بے جا مقدمات میں جھیلوں میں اسیر رہی عطا فرما، دنیا بھر سے جن جن احباب نے ماں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔